بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالی شانہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ مومن کی زندگی میں ایسے ہے جیسے کہ مومن اپنا جسمانی سانس لیتا ہے، جسم کے لیے زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کی زندگی کے لیے، انسان کی باطنی زندگی کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور فلاں غذا ہے اور فلاں غذا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے روح کی غذا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اللہ کے ذکر کے بارے میں یا ذکر اللہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور وہ یہ ہے، من جملہ یہ کہ کیا ذکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، کہ سب سے جو افضل ترین ذکر ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ بعض احادیث میں سب سے افضل ذکر استغفار آیا ہے۔ تو کیا کریں؟ تو دو تین بڑی کام کی باتیں اور بڑے اصول والی باتیں سن لیں۔ ذکر اللہ کی سب سے بڑی قسم تو نماز ہے، نوافل، اس لیے کہ اس میں بیک وقت نماز بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو دونوں چیزیں مل جاتی۔ تو یہ تو ایک بات طے ہوگی کہ ذکر اللہ کی سب سے بڑی قسم وہ نماز ہے، یعنی نماز میں قیام کرنا ہے، تہجد، اب وہ کوئی بھی ہو، وہ تہجد ہو، کوئی بھی نفل ہو۔ اس کے بعد غیر صلاۃ، غیر نماز میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ غیر صلاۃ، غیر نماز میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت، سب سے بڑا ذکر، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، سب سے بڑا۔ وہ جو احادیث میں آیا نا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہے، یہ حتمی بات۔ لیکن یہ کوئی لگا بندھا نظام نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کے علاوہ سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کی تلاوت، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ظاہر ہے باوضو ہونا ضروری ہے، سب سے بڑھ کر۔ اگر آدمی مصحف میں پڑھ رہا ہو، دیکھ کر پڑھ رہا ہو، زبانی پڑھ رہا ہو، تو پھر باوضو ہونا اس کا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوئے کوئی مگر یہ کہ وہ پاک ہو، یعنی کہ مطہر ہو۔ اس کے بعد انسان کی کیفیات کے بدلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو مختلف اذکار تلقین فرمائے۔ دو باتیں تو طے ہو گئی نا۔ نمبر ایک، سب سے بڑا ذکر نوافل میں اگر ہے، نماز ہو اور اس کے ساتھ قرآن مجید ظاہر ہے ملا ہوا ہوتا ہے، یہ بات الگ ہو گئی۔ اس کے بعد غیر صلاۃ میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ بات بھی حتمی ہو۔ اس کے بعد ذکر میں استغفار ہے، الحمدللہ ہے، تسبیح ہے، تسبیح تحمید ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور سب سے عظیم الشان اور ہٹ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، یہ بھی بہت بڑا ذکر۔ اب کون سا کریں، کون سا چھوڑیں؟
نہ کوئی چھوڑنے والا ہے، نہ سارے کے سارے ہر وقت ایک ہی دفعہ آدمی شروع ہو جائے اور اس کو کرتا رہے، نہ یہ ضروری ہے۔ اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، چیدہ چیدہ اور بنیادی۔ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ آج کل اللہ کی بڑی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں اور نعمتوں کی بھرمار ہو رہی ہے، اچھی خبریں آ رہی ہیں، اولاد سکون کے ساتھ ہے، خود آپ سکون کے ساتھ ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر الحمدللہ کی کثرت کریں، اللہ کے شکر کی کثرت کریں۔ آدمی اپنے احوال خود جانتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بعض دنوں میں آپ نے دیکھا یا کسی دن دیکھا یا کسی مرحلے پر آپ نے دیکھا کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، تو پھر استغفار کی کثرت شروع کر دیں اور الحمدللہ کو یعنی کہ ختم نہ کر دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ یہ آدمی کے اپنے احوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض دفعہ حالات ایک جیسے ہیں یا کوئی تو اللہ کی تکبیر بیان کریں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایام ذوالحج میں سب سے بہترین ذکر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساری دنیا کے مسلمان جو ہے جن مسلمانوں میں سے جو لوگ حج کے اندر شریک ہوتے ہیں وہ کثرت سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے عالم کے اندر اس ذکر کو عام ہونا چاہیے، اللہ کی تکبیر کو عام کرنا چاہیے۔ اور ان سب سے ہٹ کر دن کے اوقات میں ایک تھوڑا بہت وقت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ پھر درود و سلام میں سب سے افضل ترین نماز والا درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور اگر اس کا وقت نہ ہو یا فرصت میسر نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے۔ محمد ایک دفعہ فرما دیں، ایک دفعہ کہہ لیں اپنے منہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ صبح شام کی دعائیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائیں، یہ بھی سارا ذکر ہے۔ چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی کثرت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں ایک اور ذکر جو کہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے اور بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور میں اپنے قریبی متعلقین کو وہ لازمی بتاتا ہوں، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بہت کمال کا وظیفہ ہے، بہت کمال کا ذکر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تسبیح دن میں اس کی ہو جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر نعم المولا و نعم النصیر پڑھ لیں اچھی بات ہے، ورنہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت زبردست قسم کا وظائف ہے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم اس کو لوگوں کو اور خصوصاً طلباء کرام کو خاص طور پر بتایا کرتے تھے۔ اپنی آخری نصیحتوں میں جب ہم وہاں سے طلباء کرام دارالعلوم سے فارغ ہوتے ہیں تو لازمی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اپنے معمولات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو شامل کرو۔ بہت عظیم الشان ذکر ہے، بہت عظیم الشان۔ تو اپنی کیفیات کو دیکھ کر اور اپنے وقت کو دیکھ کر، وہ وقت جو آپ کا فارغ ہے، اب ہم مثال کے طور پہ دفتر جاتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے میں بس میں انتظار کر رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، گھر پیدل آنا جانا ہو رہا ہے، اس کو ذکر و اذکار میں جو ہے صرف کریں۔ اور اگر کسی کو قرآن مجید یاد ہو، حافظ ہو، تو پھر کیا ہی کہنے، چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت، اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، نور علی نور۔ تو اپنے حساب سے اور اپنے آپ کے حالات کو دیکھ کر جو ہے اللہ کے ذکر کو، پھر یہ ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کر لیا۔ بہرحال تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، جتنا بھی ہو، دن کے کسی بھی اوقات میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، اللہ کا ذکر جو ہے انسان کی روح کی زندگی ہے، اس کو تھوڑا بہت شامل ہونا چاہیے لازمی طور پر۔ اللہ توفیق و نصیب۔